اللہ اکبر اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ العظیم۔ معزز و محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین مجلس، فتنوں سے بری دنیا میں اولیاء کرام اللہ کی روشن نشانیاں ہیں، اور یہ خدا شناس لوگ ہمارے محسن ہیں۔ ہم اور ہماری نسلیں ان کے احسان مند ہیں۔ اگر یہ لوگ یہاں نہ آتے تو ہمارا دامن ہدایت سے خالی ہوتا، کیونکہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ کوئی صحابی۔ کالی کٹ کا راجو یا رتن ہندی لال جو شرف صحابیت سے ممتاز ہوئے ہیں، یہاں اسلام حرم سے علماء کے، صوفیاء کے، اولیاء اللہ کے قافلے چلے، اور انہوں نے یہاں آ کر کے تبلیغ کی۔ لوگوں نے زنار توڑے اور اپنے گلے میں اسلام کا تعویذ ڈالا۔ یہ ہمارے محسن ہیں۔ ایک جوان عرب سے یہاں عجم آیا، وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا، اپنی یادیں، اپنی باتیں چھوڑ گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب راجہ دہر کے ڈاکوؤں نے نہید نامی بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علی الحجاج کہا، اور اس نے کہا کہ لبیک یا اختی، بہن میں حاضر ہوں۔ حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، یہ بنو امیہ کا چھوڑا ہوا بدماش ہے، اور اس کے ہاتھ کئی مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ لیکن جب بیٹی نے مدد کے لیے پکارا تو اس سماج کا ظالم آدمی کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے اپنے بھتیجے، اپنے داماد محمد بن قاسم کو یہاں بھیجا، اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس برہنہ سر بیٹی کے سر پہ ردا رکھ دی۔ صاحب، ایک بہن نے یہاں سندھ سے پکارا تو بھائی عرب سے عزت بچانے آ جاتا ہے۔ آج کتنی بیٹیاں بے آبرو ہوئیں۔ برما کی 1500 بیٹیاں جن کے جسموں سے لباس چھین لیا گیا اور برمی کتوں کے آگے پھینک دیا گیا، اور وہ ہمیں پکارتی رہیں، لیکن ہم بے حسی کی چادر اوڑے لمبی تان کے سوئے رہے۔ سنن دارمی کا حوالہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان آیا، عرض کیا کہ حضور، میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا ہے، اور عرض کیا کہ اس کی چیخیں آج بھی مجھے سنائی دیتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کا جرم کیا تھا؟ کہا وہ جہالت کا دور تھا، اور میں نے جب اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں پھینکا اور وہ غوطہ کھا کے جب اوپر آئی، اس نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہا، یا ابتاہو، ہائے میرے ابا مجھے بچا لے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آقا فرماتے، جب تو نے اپنی بیٹی کو پانی کے، آج کتنی بیٹیاں بے آبرو ہوئیں، تو بتائیے رسول اللہ اپنے گنبد حضرہ میں کس قدر دکھی ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا عرب سے عجم آیا اور اس بیٹی کی عزت کو بچا کے لے گیا، اور پھر اس جوان نے مکران سے ملتان تک سفر کیا، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے اخلاق سے
1,00,000 انسانوں کو محمد، جب وہ لوگوں کو تبلیغ کرے تو اس کا دل پہ دعا بن جائے۔ میرے قبلہ فرماتے ہیں تمہاری نظر لوگوں کی جیبوں پر نہیں بلکہ جیب کے نیچے جو دھڑکنے والا دل ہے، نظر وہاں ہونی چاہیے۔ اور ہمارے حکماء، ہمارے اطباء، ہمارے اسلاف جب لوگوں کو دوا دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے تو راتوں کو آ کے مصلی بچھا لیتے تھے اور اللہ سے عرض کرتے تھے مالک دوا دی ہے، شفا تو نے دینی ہے، مالک تیرے نبی کا فرمان سنا رہے ہیں، دلوں میں اثر بنا کے تو نے اتارنا ہے۔ تو لوگوں کی تقدیر بدلا کرتی تھی۔ یہ تھا ہمارے صوفیاء کا طریقہ لوگوں کو تبلیغ کرنے کا۔ حضرت بایزید بسطامی بہت بڑا نام گزرا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے شہر بسطام میں ایک فاحشہ عورت آئی اور وہ اپنی اداؤں سے جوانوں کو لوٹنے لگی۔ بایزید سے کسی نے کہا حضرت آپ کا منصب آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ اس رستے کو روکا جائے۔ بایزید گئے، جو اس کا بنتا تھا اس کی ہتھیلی پہ رکھا اور اس کو لباس دیا، کہا غسل کر کے یہ پہن کے آ جاؤ۔ اس کو اللہ کے دربار میں کھڑا کر لیا اور عرض کیا مالک یہاں تک لے آیا ہوں، آگے من کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو وہ وقت کی ولیہ بن جاتی ہے۔